ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے اس شعر کے ساتھ کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، زرین یوسف خان، جنہوں نے ممرا ہی کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ ہم آپ سے آج کچھ ان سے خاص بات چیت ہوگی اور ان سے سنیں گے کہ کس طرح انہوں نے سی اے انٹرنس کا ایگزام پاس کیا ہے اور انہوں نے کیا کچھ سیکھا ہے اور وہ کیا ہمارے ویورز کو، ہمارے جو ہے ناظرین کو کیا وہ بتانا چاہیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، کیونکہ بغیر والدین کی سرپرستی کے، بغیر والدین کے پش اپ کے، اگر آپ کا سپورٹ نہیں ہوتا تو سچ معنی بچے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی والدین اگر اپنے بچوں کا صحیح دھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ بچے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب والدین کا پورا سپورٹ، والدین کا پورا ساتھ ان کے ساتھ رہتا ہے، ہر والدین چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جو ہے کامیاب بنے، اچھا میرا نام پیدا کرے۔ آپ کی بچی نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے، یہ بہت آل اوور انڈیا یہ آپ کا نام روشن کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، کس طرح سے آپ نے پڑھائی کی ہے، وہ ذرا سا ہم کو آپ بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں سبھی ویورز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میری جو پڑھائی ہے سی اے کی، جی وہ بالکل بھی آسان تو نہیں تھی، کیونکہ ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے ہمارے جو رشتہ دار یا پھر خاندان میں کوئی نہیں تھا کہ سی اے کرنا ہے یا پھر کوئی اور کورس کرنا ہے، CWA IPS یا IAS وغیرہ۔ تو یہ سب جو مجھے سی اے وغیرہ کی معلومات جو ملی، وہ مجھے اپنے کالج میں جو دوست تھے، دوستوں سے ملی۔ جب میں کالج میں تھی تب مجھے میرے دوستوں نے اس کی معلومات دی کہ ایسے CA CS اور ایسے کورسز ہوتے ہیں آگے، پروفیشنل کورسز وغیرہ۔ تب میں نے گریجویشن کے بعد اپنے گھر میں اس کے بارے میں بات کی اور میں نے پھر سی اے میں 2017 میں ایڈمیشن لیا تھا۔ جی پھر میں نے 1 سال کے لیے میں نے آرٹیکل شپ کی، جو کہ 9 مہینے کی کمپلسری ہوتی ہے سی اے کا ایگزام دینے کے لیے۔ جب میں آرٹیکل شپ میں تھی تب بہت سارے جو میرے دوست تھے اور دوسرے کلیگس تھے، وہ ان کے اٹیمپٹ کلیئر نہیں ہو رہے تھے، وہ لوگ فیل کسی نہ کسی وجہ سے ان کا اٹیمپٹ رہ جا رہا تھا۔ تو مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ میرا بھی اٹیمپٹ کلیئر نہیں ہوگا اور میں بھی فیل ہو جاؤں گی، اٹیمپٹ پہ اٹیمپٹ لگیں گے۔ تو میں نے اسی وجہ سے میں نے سی اے جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اٹیمپٹ دینے سے پہلے ہی ڈر گئی تھی، میں نے ایک بھی اٹیمپٹ نہیں دیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد 2 سال جاب کیا یہیں تھانے میں۔ میرے دوستوں نے اور جو میرے کالج میں دوست تھے اور جو میرے آفس میں دوست تھے اور جو میری بہن ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اٹیمپٹ دے دو، اب ایک اٹیمپٹ دے کے دیکھو کیا ہوتا ہے آگے۔ تو پھر میں نے جو ہے نومبر 2019 سے اپنی تیاری شروع کی تھی مئی 2020 کے لیے۔ چارٹر اکاؤنٹنسی میں ٹاپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح آپ سن لیا اور ہم نے بیان کر دیا۔ بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود، یعنی جب آپ کے ساتھ فیسلٹی اویلیبل نہ ہو، جب آپ کے ساتھ سہولیات دستیاب نہ ہوں، اس کے باوجود بھی آپ حالات سے لڑ کر کے، حالات کا مقابلہ کر کے اگر آپ منزل مقصود کو پاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے یہ قابل مبارکباد ہوتا ہے۔ یہ لمحہ بڑا خوشی اور بڑے ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم زرین خان کو اور ان کے والدین کو اور ان کی چچی کو اور ان کی دادی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، کیا کچھ کہا۔ جب ہم نے بات کیا ان کے والدین سے تو یوسف خان جو انہوں نے بتایا، مجھے تو ایسا لگا اپن تھوڑا میکینک کا کام ہے واشی میں، ابھی دوست تھوڑا 2-3 سال بند کیا دکان، تھوڑا پرابلم ہے کہ میرے کو کے اندر السر کی تو میرا آپریشن تھا بامبے میں کیم ہاسپٹل میں بریک لیا، اور کیا میری بچی کا تو سوچتا تھا کہ صرف اچھا ٹاپ جیسا اپنے معاشرے، میرے لوگ سے ایک ہی بات بولنا کہ اپنے معاشرہ گیا ہے کہ 10ویں ہو گئی بھائی، شادی کے لائق بچوں کالج مت بھیجو، اس کو ابھی بلاس میں برتن نہیں گھسیں گے۔ ارے بھائی برتن اس کو گھسوا بھی میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایجوکیشن از اے علم، میں جو پڑھانے کا میرا پیسہ کمانا
मैं सिर्फ इल्हाम होता है कि भाई यार ये देखो ये जिसने हासिल की 10 जन उसकी इज्जत कर, पैसा तो साथ गरीब भी कमाता। तो मैकेनिक हूँ, लेकिन 2 महीने से पिछले 2 महीने से मुझे अल्सर की बीमारी है। मैं काम पे भी नहीं जा रहा हूँ। हालात बिल्कुल नावाफिक नासाजगार हैं हमारे लिए, हालात बिल्कुल ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और बच्ची को हमेशा हमने हम हौसला अफजाई करते रहे और उसको पुशअप करते रहे, उसको हम आगे बढ़ाते रहे और हमने उसकी हर मुमकिन मदद की है। जितना हमसे हो सका हमने उसके लिए किया है। इसी तरह से यूसुफ खान ने ये बात भी कही कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, कि हमारी सोच ये होती है कि हम 8-10 पढ़ाने के बाद आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी सोच ये थी, जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मैं नहीं मानता, मैं इस सोच को नहीं कबूल करता हूँ कि बच्चियाँ आगे ना बढ़े, बल्कि मैं चाहता हूँ जितना भी हो सके हर वालिदैन से कहूँगा कि अपने जिस तरह आप बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह आप बेटियों को भी आला से आला तालीम दे। हम सल्यूट करते हैं उनकी इस सोच को। इसी तरह से हम उनके वालिदा से भी जो है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी बेटी ने माशाअल्लाह इस कदर आला नंबरात से पास हुई हैं और उन्होंने पूरे घर वालों का ही नहीं, उन्होंने आपका ही नहीं, आपके ख़ानदान का ही नहीं, शहर मुंब्रा का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने हमें वक्त दिया। अच्छा, इसी तरह से उनकी जो टीचर हैं वो चची भी लगती हैं, ट्यूशन टीचर हैं जो हमेशा उनको ट्यूशन देती रहीं और उनको गाइड करती रहीं, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। इसी तरह से उनकी दादी जान भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ सारे बच्चे और बच्चियाँ आला तालीम हासिल करें और इसी तरह से माशरे के अंदर नाम रोशन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।